أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے بچے پیارے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں میں سے داعیے دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھیں ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو مشرکوں کو رزق دے سکے، قوت سماعت اور قوت بصارت دے سکے۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہو، یعنی مشرک لوگ، اور جب اللہ ہی حق ہے مانتے ہو اس بات کو تو سمجھتے کیوں نہیں؟ اس نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور دوسری دفعہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں۔ کل حل کہہ دیجیے، کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، میں یہدی جو ہدایت دیتا ہو، یعنی کہ جن کو معبود بنا لیا ہے تم نے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہو الی الحق کی، سچ کے راستے کی طرف۔ کل اللہ یہدی للحق کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی تو کیا جو ہدایت دیتا ہو الی الحق کی، حق کی طرف، آحق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ام اللہ یہدی یا جو نہیں ہدایت پاتا الا ان یہدا مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ فما لکم تو کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح بتلایا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے سوال کریں کہ کیا تمہارے معبودوں اور شریکوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، ہدایت کا راستہ بتانے والا ہو، اور کوئی خود بھی ایسا ہو جو کہ حق پر ہو اور دوسرے انسانوں کو بھی صحیح راستے پر بلانے والا ہو، یعنی کہ آپشن دی گئی کہ کون کون کیا کرے گا، اور حق کی پیروی کرنے والا ہو، جس کی بات مانی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ یہ خوبیاں ہیں تو اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ تو ذرا تم غور کرو کہ وہ جو خود بھی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا، جب اسے کوئی ہدایت کی طرف بلائے تو ہدایت کو وہ تسلیم نہیں کرتا، تو دیکھو وہ تو خود بھی بس ہے، دوسرے کا محتاج ہے، وہ تمہیں ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، اس بات کو دل پر بٹھا لو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو صحیح رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ مخلوق میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب اسی کی رہنمائی کے محتاج ہیں، اسی کی رہنمائی اور ہدایت پر سب کو چلنا چاہیے۔ اب بیچارے بت مسکین تو کس شمار میں ہیں جو کسی کے رہنمائی سے بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انبیاء اور رسول بھی دیکھیں برابر یہ اقرار کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دستگیری کے بدون ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ انبیاء کی رہنمائی بھی بندوں کے حق میں اس لیے قابل قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر یہ کس قدر ناانصافی ہے کہ انسان اس ہادی مطلق کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہارے ڈھونڈے۔ مثلاً برہمنوں کو دیکھیں اور مہنتوں کی رہنمائی پر اندھا دھند ہم لوگ چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہی ہیں کہ وہ تو خود ہدایت پر نہیں ہے، وہ تمہیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی میں فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو جس میں تم لوگوں کی اپنی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے جھنجھوڑ کر انسانوں کو غفلت کی نیند سے جگا رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ خود نیچے زمین پر آئیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں؟ کتنے بے حس ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں۔
وما یتبعو اور نہیں پیروی کرتے اکثرهم ان میں سے اکثر الا ظنا مگر خیال کی، گمان کی، ظن کی۔ ان الظن لا یغنی بلا شبہ گمان نہیں فائدہ دیتا من الحق کی شیئن حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بما یفعلون اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرکین صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ سوچ کی، جو ذہن میں خیال ہے، حالانکہ پیروی کے قابل اس کی بات ہے جو صحیح راستہ بتلائے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے، تو اس کے خلاف شرک کی راہ پر چلنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے، ایسی کون سی برہان ہے جو وہ ہدایت کی منزل کو چھوڑ کر ضلالت اور رذالت کے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس ظنون اور وہموں کی بات کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ بلا اٹکل کے تیر حق و صداقت کی بحث میں کیا کام دے سکتے ہیں؟ بلا یہ گمان، یہ اندازے، یہ مفروضے کیا ہیں؟ دیکھیں، بغیر دلیل کے کسی چیز کو سچ جان لینا عوام میں محل تعمیر کرنے کے برابر ہے نا۔ اور دیکھیں کہاں حقیقت، کہاں مفروضہ۔ اب غور کریں، جہالت اور لا علمی کا یہ حال ہے کہ ہدایت کی ایک ویڈیو دیکھنے کی بجائے ہم سارا سارا دن ٹک ٹاک پر گزار دیتے ہیں۔ ہم ناچ گانے مذاق وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی پست ہے کہ ہم اتنے غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن کی پکار ہو، ہدایت کی آواز ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کو بولتا ہے بولتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، شاید یہ راستہ درست ہے، شاید یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ شاید کبھی حق نہیں بن سکتا۔ سورہ یونس کی آپ آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں، وما کانا اور نہیں ہے، حاذا القرآن یہ قرآن ہرگز ایسا ان یفترا کہ گھڑ لیا جائے، اسے خود بنا لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی اور لیکن یہ تصدیق ہے اس کی، کس کی؟ بینا یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، یعنی کہ جو کتابیں پہلے آئی ہیں ان کی تفسیر ہے، تفصیل الکتابی اور تفصیل ہے اس کتابی، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں شک کی، میں رب العالمین یہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ خود سے گڑی گئی ہے اور نہ کسی کے جھوٹ سے بن کر تیار ہوئی ہے۔ یہ سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو کہ ساری کائنات کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دیکھے انبیاء کرام کو کتابیں بھیجی نا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سب سے آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں، اس قرآن میں پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی قرآن وہی حق بات بیان کرتا ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں اصل صورت میں تھا۔ اور یہ قرآن زندگی کے ہر موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب ہے، یعنی حقائق کو کھول کر واضح دلائل کے ساتھ، بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ، جیسے حفظ کرانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ایک کامل کتاب ہے، شک کی قطعاً کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دیکھیں پچھلی قوموں کے حالات، عذاب کا ذکر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک سے ہی نا۔ تو وہاں قومیں جو عذاب کا شکار ہوئی ان کے حالات ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک کے توسط سے ہی پڑھتے ہیں نا۔ اور قرآن پاک جیسی جامع، پرحکمت اور نور صداقت سے بھرا ہوا کلام رب العالمین کے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی کتابوں کو انسانوں نے بدل دیا، کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن پاک زندگی کے تمام اصول، حلال و حرام، ایمان و اخلاق اور آخرت سب کو روشن کر کے سامنے رکھتا ہے۔ اور نہ صرف رب جلیل کی ہی یہ کتاب ہو سکتی ہے، اس کو کوئی انسانی دماغ بنانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، بڑے ذہین ہیں آپ لوگ، کوشش کیجئے چاہے نہ سمجھ آئے
آپ بات کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.